السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ صوفہ جلال الدین کے بارے میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تمام چینلوں پر، علماء کا فیصلہ ہے، مفتیان کرام کا فیصلہ ہے کہ اس سے اپنا ایمان بچایا جائے، اس سے دور رہا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسے کسی مسجد کا امام نہ بنایا جائے، کیونکہ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو مجنون یعنی پاگل کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اور ان کو یہ کہا ہے کہ وہ شریعت والے نہیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ پھر کس کے پیچھے چلیں، تو یہ کہتا ہمارے پیچھے چلیں۔ آپ پہلے آڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ان کی ہم دعا کریں گے نماز میں، اور اللہ والے کے وسیلے سے دعا بھی کریں گے، لیکن ان کے پیچھے گھومنے سے منع کیا گیا۔ جو صاحب شریعت ہیں، جو پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کے پیچھے، ہمارے پیچھے گھومو، ان کے پیچھے گھومو، عالم کے پیچھے گھومو، تو آپ کو شریعت معلوم ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا، اور دوسرے سارے آڈیو میں ہے جو اس نے گستاخی کی ہے، مجنوں کہا ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو مجذوب کہا ہے، اور یہاں تک کہ کہا ہے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا میں دوسرے ویڈیو میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال یہ جو ویڈیو لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی بتا دے رہا ہوں۔ تو اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے راستے پر، یعنی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صاحب شریعت ہیں ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ وہ صاحب شریعت نہیں ہیں، یہ صاحب شریعت ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کس کے پیچھے چلنا، بولتا ہمارے پیچھے چلو، جو صاحب شریعت ہیں ان کے پیچھے چلو۔ کوئی عالم اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کتنا بڑا صاحب شریعت ہے۔ اس نے کہا کہ ہم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دعا کے لیے دعا کریں گے، اس نے مطلق طور پر کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دعا کرے گا؟ کسی عالم سے آپ نے سنا ہے کبھی اہل سنت کے کہ یا اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو معاف فرما، ان کو جنت دے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بخش دے؟ کیا دعا کریں گے؟ اس نے تو مطلق طور پر کہا، عوام کا ذہن خراب کر دیا۔ بخشے بخشائے کے لیے دعا ہے ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ان سے دعا کروایا جاتا ہے، یہ صاحب شریعت ہے خبیث۔ صاحب شریعت جو ہوتا ہے وہ فاسق نہیں ہوتا ہے، یہ تصویر کھنچواتا ہے اپنے تھمبنیل پہ، تمام یوٹیوب چینلوں پر اپنا تصویر لگاتا ہے، یہ فاسق ہے، ویڈیو بنواتا ہے، فاسق ہے۔ دوسروں کا بھی تصویر کھینچ کر ڈالتا ہے، ویڈیو بنا کر ڈالتا ہے، یہ فاسق ہے۔ فاسق جو ہوتا ہے، صاحب شریعت کہاں ہوتا ہے؟ صاحب شریعت متقی ہوتا ہے، اور یہ رہبر راہ شریعت بنا پھر رہا ہے، پیر طریقت بنا پھر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے چلو۔ کسی عالم کو آپ نے نہیں سنا ہوگا پورے ہندوستان میں کہ ہمارے پیچھے چلو، کوئی اتنے دعوے کے ساتھ میں، یا کسی ملک میں کسی عالم نے نہیں کہا ہوگا کہ ہمارے پیچھے چلو، ایسا کہا ہے؟ کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ لیکن یہ چندی چور، چندہ چور، جو چندہ سے اپنا پورا دھندا چلا رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی پکڑ ہو رہی ہے، یہ معافی بھی مانگ لے گا، کیونکہ اس کو پیسہ نہیں چھوٹنا چاہیے، معافی مانگ لے گا، ٹھیک ہے نا۔ جن عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب کے لیے یہ مر رہا ہے، انہوں نے آج کے کم سے کم 6 مہینہ پہلے ہی اس کا بائیکاٹ انہوں نے کر دیا تھا۔ ہم نے آڈیو ڈالا مگر لوگوں نے سنا نہیں، اس کو سمجھا نہیں صحیح طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان لوگوں سے۔ آج جب ان سے بات کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرو۔ آپ چینلوں پر سنے ہوں گے، یہ میں پہلا ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، لوگوں نے بنا کر ڈالا ہے کئی چینلوں پر۔ عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی مسجد کا امام نہ بنایا جائے، اس سے دور رہا جائے، سمجھ گئے؟ اور یہی بات میں 8 مہینہ پہلے میں کہہ رہا تھا، تو ہم کو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں لڑ رہا ہوں۔ 8 مہینہ بعد لوگوں کو ہوش آ رہا ہے، یعنی اتنا لیٹ ہیں یہ لوگ۔ جو لوگ اس کے فیور میں تھے آج وہی لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کا ویڈیو بنا کے اب ڈال رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھ میں اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ یہی فتنہ والا ہے، یہی فتنے باز ہے۔ کیونکہ جب اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالی نے اس کو بدنام کر دیا، کیونکہ میں 7 سال سے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے میں کام کر رہا تھا، اور اس میں چال بازی سے، دھوکے بازی سے، اپنے
جو قریب کے اس کے جو پہچان والے عالم بیچارے چھوٹے موٹے جو مدرسے میں امامت وغیرہ کرتے ہیں ان سے بات کر کے چندہ منگوا کے اس پہ نیٹ پہ اس نے ویڈیو ڈالا اور اس کے بعد ہمارے خلاف باتیں کی، انہوں نے فتوے لگائے، سمجھ گئے، چھوٹے موٹے عالم کو پکڑ کے، مطلب اس نے واہ واہی لوٹی۔ یاد رہے کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ جس چیز کی اصل ہوتی ہے اس کی نقل بھی اسی مارکیٹ میں آ جاتی ہے، سیم اسی لباس میں، سمجھ رہے ہیں۔ کوئی آج قیامت تک بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جہاں پر بھی دین کا کام ہوگا وہاں ڈپلیکیٹ گھسیں گے پیسہ کمانے کے لیے یا پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ آپ لوگ یاد رکھیے دیوبندی وہابی جب آپ کے بیچ میں آپ کے پاس آیا تھا تو کیا بول رہا تھا؟ نماز روزے کی صرف بات کر رہا تھا نا، لیکن دھیرے دھیرے کیا کیا؟ شرک بدعت بولنا سکھا دیا۔ اس کے بعد یہ مشرک وہ مشرک، ادھر مت جاؤ، یہ مت کرو وہ مت کرو، سکھایا نا بعد میں۔ تو یہی ہوتا ہے، یہ صوفہ بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے، آج پیسہ کما رہا ہے، اور اس نے اپنے آل اولاد اپنے پورے خاندان کے لیے پورا ویوستھا کر دیا تھا، کرنے کی اس نے سوچ لی تھی، تو ہم نے اسی وقت ایکسپوز کیا تو اس نے اس کا بائیکاٹ تھوڑا سا رد کیا، لیکن آج زبانی طور پر پھر سے اس نے یہی چیز بولا کہ یہ صاحب شریعت ہے۔ اس نے اپنے ایک اشتہار میں چھپوایا، ابھی آخر میں لگا دوں گا، پڑھ لینا دیکھ لینا، اس میں لکھوایا مناظر اہل سنت قاطع کفر و دلالت مفکر ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری صوفی شیخ جلال الدین صاحب قبلہ۔ کئی ملکوں میں ڈھونڈیں گے تو اتنے سارے القاب کے ساتھ میں کوئی نہیں جانا جاتا ہے، لیکن یہ سڑک چھاپ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ابو جہل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل تھا۔ اس نے ایک آڈیو میں دیوبندی سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا ہے، اس پر بھی اس نے توبہ نہیں کیا۔ یہ خبیث عقیدے کے خلاف باتیں بتاتا ہے اور اس کے بعد میں یہ صاحب شریعت بنا پھر رہا ہے۔ صاحب شریعت فاسق تھوڑی ہوتا ہے، فوٹو تھوڑی کھنچواتا ہے، زیادہ بولتا بھی نہیں، بہت وزندار ہوتا ہے وہ۔ یہ چندے کے چکر میں کھجور بانٹ کر ہوئے کیا نام سے ویڈیو نہیں وائرل کرتا ہے کہ تاکہ اور چندے ملے، چندے کا بھوک نہیں ہوتا ہے صاحب شریعت کو، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ صاحب شریعت ایسے پیدا ہو گئے ہیں، یہ کس کو بیوقوف، تمہارے جیسے عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، اندھ بھکت بنا رہا ہے۔ سمجھو، سدھرو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی اصل ہوتی ہے اسی لباس میں آتا ہے پھوٹ ڈالنے، پیسہ کمانے لوگ۔ جب ابو جہل یا 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کوئی دوسرے لباس میں نہیں آئیں گے، ٹوپی کرتے والے ہی ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ اسی میں بنیں گے، اسی بھیس میں بنیں گے، دھیرے دھیرے قطر کے دھیرے اپنا پورا گینگ، اپنا ٹیم بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، یہ آپس کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتے رہے گا۔ ایمان بچانا آسان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ لوگ ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں چلے جائیں گے، درختوں کے پتے کھا کر جئیں گے، بکریاں پالیں گے، اس سے اپنا گھر چلائیں گے، مگر ایمان بچانے کے لیے شہروں سے دور بھاگیں گے، سمجھ گئے؟ تو آج کا وہ دور، اس کی جھلکیاں دکھ رہی ہیں، اس طرح کے لوگ ایسے آ رہے ہیں۔ ایمان بچاؤ اپنا، اندھ بھکت مت بنو، معتبر علماء سے جڑو۔ یہ سڑک چھاپ جس کو چاہتا ہے یہ کہتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہ سنت سے خارج ہو گیا، اس کا بائیکاٹ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، یہ وہ ہو گیا، اس نے گستاخی کی۔ ہمارے علماء کا نام لے کر اس کے بعد میں آپ کو آپ کے سامنے اپنی چمک پیش کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ارے یار یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، ہمارے عالموں سے اتنی محبت ہے کہ اپنے علماء کے لیے لڑ رہا ہے۔ ارے جس کے لیے لڑ رہا ہے انہی نے اس کا کہہ دیا ہے کہ اس کا ہی بائیکاٹ کرو، جس کے نام سے یہ اپنی روزی چلا رہا ہے۔ عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب نے، جاؤ آپ کو میں لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، جا کر اس پہ لنک پہ سن لو، اس میں آڈیو موجود ہے، اور تمام مفتیان کرام کا آڈیو موجود ہے۔ اور یہ جو فیضان اولیاء والا، یہ چڑی مار، یہ بھی جاہل ہے، ایک رضا آن حق کر کے وہ بھی چڑی مار، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ ان مکاروں سے، فرضی لوگوں سے بچو، سمجھ گئے؟ یہ اپنے نفس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈیا ہے تو اس کی بات اس نے مانی تھی، ہمارے خلاف آڈیو ڈالا تھا اس نے، فیضان اولیاء جہاں پر میرا چینل آ رہا تھا، یہ میرا آڈیو آ رہا تھا، بہت سارا ایسا ہے اس کے کمیاں
میں اس کی کمیاں بھی دکھاؤں گا، فیضان اولیاء والے کی اور دوسرے کی بھی۔ یہ نور حسن تیلیہ اور یہ کیا نام سے، اس کا کیا نام ہے، طاہر رضا، یہ سارے جاہلوں سے دور رہو، ایمان بچاؤ، بڑے بڑے علماء سے جڑو۔ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے کہ جو کسی کو چاہتے ہیں؟ ارے ایک کہتا ہے کہ میں پیسے کے لیے بکری پال رہا تھا، ایک کہہ رہا ہے الیکشن لڑ رہا تھا، ایک کہتا ہے وہابی ہو گیا۔ آج بھی میں وہابیوں کا رد کر رہا ہوں، دیوبندیوں کا رد کر رہا ہوں، شیعوں کا رد کر رہا ہوں۔ تو فیضان اولیاء والا کہہ رہا ہے کہ میں تو شیعہ کی کتاب کو معتبر مانتا تھا، اس لیے میں اسکین لگواتا تھا۔ بتائیے، لعنت ہے اسے جھوٹوں پر، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں سے دور رہیں۔ جو ایک جھوٹ بولے گا وہ کئی جھوٹ بولے گا، سمجھ گئے؟ اسی سے آپ پرکھیں کہ کس کے باتوں میں تضاد ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون وہی بات بار بار بولتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کہاں پر کس وقت کس چیز کو کس طرح سے چھپا کر جھوٹ بولا، وہ بات کی باتیں نکل جاتی ہیں اس کے ذہن سے۔ لیکن سچ بولے گا تو اسے چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیشہ وہی سچ ہی بولے گا۔ تو یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس سے اپنا ایمان بچائیں۔ یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت کا کہنا ہے، تمام مفتیان کرام کا کہنا ہے۔ آپ دوسرے چینل پر وہ آڈیو سن سکتے ہیں، اگلے اس میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی ڈالوں، اگلے ویڈیو میں وہ سب آڈیو آپ کو سناؤں گا۔ مگر اس فراڈیہ سے دور رہیں۔ میں وہ اسکین لگا دیتا ہوں جس میں اس نے اپنا بڑا بڑا القاب فرضی لیا ہے، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، مفکر ملت بن رہا ہے، تاکہ یہ مرنے کے بعد میں اپنا مزار بنا لے گا۔ وہ مزار بنوا کر ہی رہے گا، گاؤں گاؤں میں جا کر جیسے جو چندہ لیتا ہے، چندہ لیا کسی سے، کسی اور گاؤں میں لگا دیا، گاؤں کے لوگ سمجھ گئے یہ تو عالم صاحب بڑے دلدار ہیں یار، میں اپنے پاس سے اپنے جیب سے پہلا عالم ملا ہے جو اپنے جیب سے پیسہ لگا رہا ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ یہ چندہ لے کر آیا ہے؟ تو گاؤں والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، کچھ پیسہ دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو فکس کر لیتا ہے کہ وہاں سے 5,000 10,000 یا 2,000 4,000 وہاں سے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے 20 گاؤں میں چلا گیا تو لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ مہینے کا یہ اٹھانے لگے گا۔ پھر کسی اور گاؤں میں جائے گا، 50,000 خرچ کر لے گا، اس گاؤں کا پیسہ اس گاؤں میں ملا کے پھر اسی بیچ میں جو کنسیشن اس کا مارتا ہے اسی سے اس کا روزی روٹی چلتا ہے۔ آج یہ بولتا ہے فلاں جگہ آ جاؤ، پلین سے آتا ہے، عالم پلین سے گھوم پائے گا؟ میں بولتا ہے میں مدرسہ چلا رہا ہوں، 4 بچوں کو جمع کیا ہے، اس نے خود قبولا ہے کہ 12 لاکھ یا 8 لاکھ روپیہ مہینہ یہ چندے میں کما رہا ہے۔ تو یہ سب کرنے ہی آیا ہے یہ۔ اب یہ چندہ کرتا ہے تو کچھ تو دکھانا پڑے گا نا، تو اتنا کرے گا یہ۔ اور یاد رہے کہ یہ توبہ بھی کر لے گا، کیونکہ اس کے روزی روٹی کا سوال ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میں بدنام ہو جاؤں اور پھر چندہ آنا بند ہو جائے، بہتر ہے کہ چلو توبہ کر لوں، توبہ میں کیا لگا ہوا ہے؟ تو یہ زبان سے کر بھی لے گا، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں تو لوگ چندہ دینا بند کر دیں گے تو اس کا پورا برباد ہو جائے گا یہ، کیونکہ اور میں اس آڈیو میں کہہ رہا ہوں یہ آگے چل کے توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، اپنا روزی روٹی چلانے کے لیے یہ توبہ کرے گا، یاد رکھ لینا۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مگر اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ جھوٹ بولتا ہے اور شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، عقیدے کے خلاف باتیں کرتا ہے، سمجھ گئے؟ ویڈیو کو سنیں اور سمجھیں، اپنا ایمان بچائیں، معتبر علماء سے جڑیں۔ جب کوئی کسی پر حکم لگائے، ایسے چندی چور سڑک چھاپ جو عالم بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو عالم کہلوا رہا ہے نا، مفکر بتا رہا ہے اپنے آپ کو، رہبر راہ شریعت، پیر طریقت بنا ہوا ہے، یہ دھیرے دھیرے مرید بھی کرتا تھا لوگوں کو آگے چل کے، پھر خانقاہ بنتا، پھر مرنے کے بعد اس کا مزار بنتا ہے، اس کے جو خاندان لوگ ہیں وہ کھاتے جیتے اسی پر ہے، پورا ویوستھا کر کے جانے والا ہے دنیا سے، سمجھ گئے؟ یہ چڑی مار کی اولاد، یہ اسی قسم کا ہے، یہ پورا انتظام کر رہا ہے اپنے پورے خاندان کا جینے کھانے کا۔ نہیں تو پیر طریقت، ارے یہ شریعت پر آئی نہیں ہے، اور خود اپنے کو صاحب شریعت کہہ رہا ہے، شریعت پر آئی نہیں ہے، بنا شریعت کے کوئی پیر ہی نہیں ہے، جب تک شریعت پر نہیں آئے گا پیر ہی نہیں بن پائے گا۔ طریقت، معرفت، پھر اس کے بعد میں اس حقیقت پر پہنچے گا۔ ارے بہت سارے اسٹیپ ہیں، ابھی یہ شریعت پر ہی نہیں ہے بتاؤ۔ اور یہ پیری مریدی بھی ہو سکتا ہے اندر ہی اندر کر رہا ہو، ابھی تو میرے بھی علم میں نہیں ہے، مگر یہ ضرور کرے گا آگے چل کے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ایمان بچائیں، اس سے دور رہیں۔ اس کو پیسہ دے رہے ہیں تو وہ ناجائز میں ہی جائے گا، جائز میں بالکل نہیں جائے گا۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج، بھلے کچھ دن کے بعد میں پتہ چلے، لیکن حقیقت ابھی ہے۔ جیسے کہ میں نے 8 مہینہ پہلے بتایا تھا، لوگ 8 مہینے کے بعد میں اس کو سمجھ پائے، 8 مہینہ مجھ سے لیٹ ہے،
میں 8 منٹ میں اس کو کہا تھا یہ فراڈیا ہے، لیکن کسی نے ہمارے بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ آج وہی لوگ جو اس کے ساتھ میں تھے، ہم سے لڑ رہے تھے، آج وہی لوگ اس کا ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو سنیں اور شیئر کریں، اور تاکہ اس سے لوگ بچ سکیں۔ اور ہم نے وہ کہا تھا کہ اسکین میں لگا دوں گا جس میں اس نے اشتہار میں چھپوایا تھا اصلاحی معاشرہ، یہ جو مناظر اہل سنت، قاطع کفر و دلالت، مفکر ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری صوفی شیخ جلال الدین صاحب قبلہ، یہ سارے القاب اس نے لے لیے تھے۔ پیر بھی بن گیا، رہبر راہ شریعت بھی، سب کچھ بن گیا تھا۔ اس کو کیا کرنا تھا؟ آگے چل کے وہ مزار ہی بنوانا تھا، اس کو سب کچھ کرنا تھا، پیری مریدی کر کے ٹھگنا کھانا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے ایمان بچاؤ، مدرسے سے جڑو، جہاں پر آپ کو یقین ہو، معلوم ہو، وہاں پر پیسہ خرچ کرو کہ طلبہ میں جائے، علماء میں جائے۔ یہ فراڈیا جو 4 عبارت رٹا مار لیا، عقیدے کی بات بھی نہیں جانتا ہے صحیح طرح سے، رٹا مار لیا، اس کو اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں، ایسے ہزاروں پھر پیدا ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اور وہ صرف اور صرف انتشار پھیلائیں گے بڑا بننے کے لیے۔ یہ بڑا بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ 1 نمبر کا فراڈیا ہے۔ اس کی اوقات ہے، ایک بنا زبر زیر والا عربی بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ ہم نے خود اس کو دیا ہے پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ پایا ہے۔ یہ عالم اس کے ساتھ میں تھے، گواہی ہے ان کی کہ یہ عالم نہیں ہے۔ صافہ باندھ لیا، داڑھی رکھ لیا، کرتا پاجامہ پہن لیا، عوام سمجھتی ہے تو صوفی صاحب ہے۔ صوفی سمجھتے بھی ہیں کسے کہتے ہیں؟ صوفی صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ فاسق ہے، فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوفی ہے، صوفی نہیں، صوفہ ہے یہ، صوفہ ہے یہ، معلوم ہے؟ ویڈیو کو سنیں، شیئر کریں، سمجھیں، اپنا ایمان بچائیں ایسے لوگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔